اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، جن آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مضامین بیان فرمائے ہیں. بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، ان کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، اور انہوں نے اپنے پاک کلام کے اندر جو ہیرے جواہرات موتی رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں کہ کوئی آدمی ان کو گن نہیں سکتا. بس غوطہ خور علماء ان آیتوں میں جھانکتے ہیں اور ان سے مختلف مضامین اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان آیتوں کے اندر یوں تو بہت سے مضامین ہیں، لیکن 2-3 مضامین اس مجلس میں آپ کے ساتھ میں ذکر کیے جائیں گے. ایک مضمون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا بیان فرمایا ہے. جنت کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دنیا بنائی ہیں. ایک دنیا کو آخرت کہتے ہیں، اور ایک دنیا وہ جو ہم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، جس میں ہم رہتے بستے کھاتے پیتے چلتے اور پھرتے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، اس کے بعد پھر اس دوسری دنیا کو بنایا، اور پھر ان 2 دنیاؤں کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آڑ لگا دی، ایک دیوار لگا دی، جس کو قرآن نے اپنی زبان میں برزخ کہا ہے. یعنی یہ دنیا ہے، اس کے بعد میں ایک آڑ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، یا اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت. ایک وقت آئے گا کہ یہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، اور اس دن کو قیامت کہتے ہیں. پھر حشر بپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف کچھ شروع کریں گے. وعلیکم السلام. اور وہ
اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جو کوچ ہوگا وہ ایک برج کے تھرو ہوگا۔ اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک برج، ایک پل بنایا اور وہ پل کے نیچے دوزخ ہے۔ اس پل پر سے ہو کر پوری دنیا گزرے گی۔ جب وہ ساری دنیا کے لوگ اس دنیا سے اس پل صراط کے ذریعے سے دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، تو پھر اس دنیا کو قطعاً ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک جہنم اور دوسرے جنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو آخرت کی دنیا میں تیار کیا ہے، اور جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور دوزخ بھی تیار ہو چکی ہے۔ اعدت للمتقین، جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اعدت للکافرین، اور جہنم ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلے سے تیار کر دی ہیں، ایسا نہیں کہ اب ہوں گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے اعدت للکافرین، اعدت للمتقین کے اندر جو سینٹنس استعمال کیا ہے وہ پاسٹ سینٹنس ہے، ماضی کا جملہ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی آلریڈی یہ چیزیں تیار ہیں پہلے سے۔ کبھی کبھی شاعروں کے کلام سے کچھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنت اور جہنم بنی نہیں ہیں، بلکہ علامہ کا یہ شعر لوگوں کے سلسلے میں جنت کے بارے میں نہیں ہے۔ جنت تو آلریڈی بن چکی ہے، اب جنت کس کے نام پر الاٹ ہوگی؟ وہ عمل سے الاٹ ہوگی۔ اچھے عمل، برے عمل انسان کو دوزخ میں اور اچھے عمل انسان کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ جنت کیا چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا، جب آمنے سامنے جنگ چل رہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ قرآن مقدس نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی جانب، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کون سی جنت کی طرف دوڑو؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ قرآن مقدس نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی چوڑائی کو بیان فرمایا ہے، جنت کی لمبائی کو بیان نہیں کیا۔ جنت کی کتنی لمبائی ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، جنت کی چوڑائی کو بیان کیا گیا۔ کتنی چوڑائی ہے؟ زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑائی ہے۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں؟ 7۔ ہماری یہ زمین کتنی بڑی ہے، جس میں دنیا کے
کئی بر اعظم پائے جاتے ہیں، اس کے اندر سمندر بھی پائے جاتے ہیں، بحر اٹلانٹک جیسا سمندر پایا جاتا ہے جس پہ گزرنے کے لیے ہوائی جہاز سے گھنٹوں چاہیے۔ یہ ایک زمین ہے، اس کے بعد اتنی ہی بڑی دوسری زمین، اتنی بڑی تیسری زمین، اتنی ہی بڑی چوتھی زمین۔ تو یہ پوری زمینیں جتنی ہیں ان 7 زمینوں کو ایسے ملاؤ، ایک زمین، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، ایسے ملاتے چلے جاؤ، اور پھر 7 آسمانوں کو جوڑو، ایک آسمان کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، 7 زمینوں اور 7 آسمان کو جوڑتے چلے جاؤ تو یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ جنت کی لمبائی کتنی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب جنت میں ہے کیا کیا؟ نہ تو جنت کو تصور میں لایا جا سکتا ہے، ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ آپ سوچتے چلے جائیں، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، سونے چاندی کے محل ہوں گے، سوچتے چلے جائیں، سوچیں سوچیں، سوچتے سوچتے ہمارا دماغ تھک جائے گا، لیکن ہماری سوچ سے جنت بالا تر ہے، سوچ سے بالا تر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی جنت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، لیکن تمام نبیوں نے اللہ سبحانہ تعالی سے سن کر جنت کی صفات بیان فرمائیں، مگر کسی نے جنت کو دیکھا نہیں، کسی نے جنت کو دیکھا نہیں۔ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی کیفیت کو مزے لے لے کر کے بیان فرمایا، مزے لے لے کر کے بیان فرمایا، جنت ایسی، جنت ایسی، جنت ایسی۔ اور پھر آپ نے فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر کہ لوگوں اس جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، ہری اپ، کہ جو جنت اتنی چوڑی ہے جس کے لمبائی کا پتہ نہیں، لیکن آسمان و زمین سے زیادہ چوڑی جنت ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے پرانے زمانے میں جنت کے مناظر، اسے پڑھیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف بڑھو، تو کہنے لگے واہ 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 واہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس بات پر واہ واہ کہتے ہو عمیر؟ کہ جنت کو، اس کی خوشخبری کو سن کر کے، اور مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو ان لوگوں میں سے ہے۔ عمیر کود کر کے اٹھے، اونٹ کے ہودج پر کھجوروں کا تھیلا رکھا ہوا تھا، وہ اٹھایا، اس میں سے چند کھجور نکالے تاکہ کھاؤں اور لڑنے کے لیے کوئی طاقت بدن میں آئے۔ کھانا شروع کیا، ابھی کچھ ہی کھجور کھائے ہوئے تھے، فرمانے لگے نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا ان کھجوروں کے کھانے میں، جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ کھجوروں کو پھینک دیا، آگے بڑھے، شہید ہو گئے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سجیلے جوان تھے،
نئی نئی شادی ہوئی، غزوہ احد کا معرکہ چل رہا ہے، رات کو بیوی سے ملاقات کی اور غسل کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، کانوں میں آواز آئی کہ احد میں لوگوں کو شکست ہو رہی ہے، جھٹپٹ اٹھے اور نہ نہائے نہ دھوئے نہ غسل جنابت کیا، احد پہنچ گئے، شہید۔ شہید کو جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا بغیر غسل کے اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ لاش تلاش کی گئی تو حنظلہ کی لاش موجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ میت نیچے آئی، ایک صحابی اٹھے اور جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وسارے وسارے، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے دیکھا کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا ہوں تو تمہارے چلنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگا کہ جیسے تم میرے آگے آگے چل رہے ہو اور وہ تم ہی ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ وسارے، دوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا کہ لوگوں دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، 2 نعرے آپ نے فرمائے، مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف۔ صحابہ کرام نے دوڑنا شروع کیا، بھاگے۔ عمر بن جموح پیر سے لنگڑے ہیں، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بچے تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کسی جنگ میں نہ جاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت ملے، میرے قبیلے والے بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں عذر تو ہے، نہ جاؤ تو اجازت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ سے جنت میں چلوں گا اور پھروں گا۔ احد پہنچے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن جموح کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار ہیں اور ایک پہلوان کی طرح اکڑتے ہوئے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کا بیٹا بھی ہے، دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے اپنے بیٹے کی اور شوہر کی لاش کو اپنی اونٹ پر رکھا اور مدینہ لانا چاہتی تھی، لیکن اونٹنی یا تو بیٹھ جاتی تھی اور کھڑی ہوتی تھی تو واپس احد کی طرف چلتی تھی۔ خوب کوشش کی لیکن مدینے کی طرف لاش نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا پوچھو تو صحیح ان کے گھر والوں کو کہ عمر بن جموح نے کچھ کہا بھی تھا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میری لاش کو بھی میری گھر کی طرف نہ لے کر کے آنا، کہ اب اس کی لاش بھی واپس نہیں جا سکتی۔ وسارعو، دوڑو، دوڑو اللہ کی جانب۔ اللہ نے راستے کھول دیے ہیں، مختلف راستوں سے دوڑو۔
تم سے گناہ ہو جائے اور تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ اس زمین سے لے کر کے آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، تمہارے رب کی طرف بھاگو۔ وہ تمہارا رب ایسا ہے کہ تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، دوڑو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دونوں ناروں کی طرف دوڑے۔ اگر ذرا سا بھی گناہ ہو گیا تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑے۔ حضرت ماعز اسلمی سے گناہ ہو گیا، زنا ہوا، کان میں یہ آواز تھی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، پاک فرمائے تاکہ جنت میں جاؤں۔ آپ نے منہ پھیرا، پھر منہ پھیرا، پھر منہ پھیرا، سامنے آتے رہے اور کہتے رہے یا رسول اللہ گناہ ہوا ہے، پاک کیجیے۔ رجم کیا گیا، پاک ہو گئے۔ کسی صحابی کی زبان سے، کسی صحاب کی زبان سے نکل گیا جملہ کہ ماعز نے کیسی موت اس کو ملی ہے کہ لوگ پتھر سے مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو حجاز کے تمام گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ غامدی قبیلے کی ایک خاتون ہے، ان سے زنا ہو گیا، انسان زنا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ پاک فرمائے کیا ہوا، ایسے سے ہو، کیا ثبوت ہے؟ پیٹ میں بچہ ہے کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، واپس جاؤ، اسے جنو پھر آنا۔ بچے کو جنا لے کر آئیں، آپ نے فرمایا اب یہ بچہ تو اس قابل میں نہیں ہے کہ یہ روٹی ٹکڑا خود ہاتھ سے کھا سکے، واپس جاؤ۔ جب یہ اس قابل ہو جائے تو تب تم آنا، تب سزا دی جائے گی۔ کوئی مجرم دیکھا ایسا؟ کوئی گناہگار دنیا میں ایسا ملا؟ اس کے بعد تشریف لائیں تو بچہ گود میں ہے اور روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب پاک فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک آدمی کو لوگ پکڑ کر لے کر آئے کہ اس نے قتل کیا ہے، ہاتھ میں چھری، خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ۔ حضرت عمر نے سزا سنائی کہ اس کو قتل کیا جائے، چونکہ انکاری نہیں تھا قتل کا، لیکن کہنے لگا کہ امیر المؤمنین تھوڑے دن کی مہلت دیجئے، میرے کچھ بہن بھائی ہیں وہ یتیم ہیں، ان کا کچھ سلسلہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ تم واپس بھی آؤ گے؟ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ میری ضمانت لیں گے، نہ جان نہ پہچان۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا تم ضامن ہو؟ کہا ہاں۔ کہ یاد رکھنا اگر یہ نہ آیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وقت گزرا، نہیں آیا، ابو ذر غفاری اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہ جو سزا ہو حاضر ہو۔ اتنے میں وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا امیر المؤمنین معاف کرنا، آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی ہے، اور بیٹھ گیا کہ سزا دی جائے۔ مجمع سے ایک دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین قاتل یہ نہیں ہے، قاتل میں ہوں، مجھے سزا دی جائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ یہ تو ان کا جذبہ تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالی معاف کر سکتا تھا، مگر چاہتے تھے کہ ہم نے جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی دے کر کے ہم کو پاک صاف۔ سارعوا الی مغفرۃ۔ تمہارا رب بہت غفور الرحیم ہے،
ایک صاحب چوری کے الزام میں آئے، آپ نے حکم دیا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ تو کاٹ دیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سزا تو آپ ہی نے دی ہے، کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، کاش تم لوگ اس کی شکایت لے کر میرے پاس نہ آتے اور یہ خاموشی سے توبہ استغفار کرتا، اس کا مال لوٹا دیتا، معاف ہو جاتا، اس کے ہاتھ بچ جاتا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں ڈرنے والے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بیان کی گئی قرآن کریم میں۔ کون لوگ ہیں وہ جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ بندہ روزانہ روزے رکھتا ہے اور افطاری کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج ایک مہمان کو لے کر کے آؤں گا، اسے کھانا کھلانا۔ لے کر کے گئے، چلو بھائی کھانا کھانے کے لیے۔ لیکن حضرت ثابت کے گھر کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم بس تھوڑا سا کھانا ہے، اتنا کہ بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے بھی نہیں۔ فرمایا بچوں کو آج کی رات سلا دو، کل کو کھا لیں۔ اور جب میں دسترخوان بچھا کر کے ان کے ساتھ مہمان کے بیٹھوں گا، چونکہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے، تو تم ایک کام کرنا کہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور اس کو بجھا دینا۔ بیوی نے اٹھ کر کے چراغ کو بجھا دیا اور حضرت ثابت مہمان کے ساتھ اپنا منہ چلاتے رہے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ثابت بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، مگر انہوں نے ایک لقمہ نہ چکھا اور مہمان کھانا کھا گیا۔ صبح کو جب تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدمت میں تھا، آپ نے فرمایا کہ رات جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ کو آسمانوں پر پسند آیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یؤثرون علی انفسہم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر تنگ دستی بھی ہے تو تب بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی خاندان نبوت سے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا لگا اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت نے غصہ آیا اور ترچھی نظروں سے دیکھا، باندی کی زبان سے نکلا حضرت والکاظمین الغیظ، لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں حضرت، قرآن کی آگے بھی آیت ہے، کہا کیا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں ابھی آگے بھی آیت ہے، پڑھو، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کہ جاؤ آزاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے، کوئی غلطی کرے تمہارے ساتھ میں، تمہارے ساتھ ستائے، مارے، پیٹے، 70 عذر دیکھو، 70 ریزن تلاش کرو اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کر دیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کر دیا، ہو سکتا ہے یہ مجبوری رہی ہو سکتا ہے یہ مجبوری رہی ہو، اور 70 مرتبہ حدیث میں آیا ہے معاف کرو۔ ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں؟
1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 70 مرتبہ معاف کرو روزانہ، 70 مرتبہ معاف کرو اگر جنت چاہتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جنت دے دی۔ کہ اللہ کس بات کے اوپر جنت ملی؟ کہ اس بات پر کہ تم ایک روز کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو تمہارے کھانے میں نمک تیز تھا، تم نے یہ سوچ کر کے کھانا کھا لیا کہ یہ بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی غلطی کر سکتی ہے، اور اس کو کچھ نہ کہا، بس صرف اس وجہ سے ہم نے تمہیں جنت دے دی۔ عافینا عن الناس۔ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے ہفتے میں کہ حضرت زلیخا کے قصے کو میں پورا کروں گا، مگر شاید یہ کہ ٹائم نہیں رہا۔ زلیخا شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی، اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کے اندر بتایا گیا کہ یہ عزیز مصر ہے، بس بے قابو ہو گئی اور کہا شادی کسی سے کرو، شادی۔ بڑے رشتے آئے، سب انکار کر دیا۔ عزیز مصر میں ایک عہدہ ہوتا تھا جس کو فوجی کمانڈر یا فوجی جنرل کہتے ہیں۔ عزیز مصر نے پیغام دیا، اس نے فوراً پیغام کو قبول کر لیا کہ یہی وہ عزیز مصر ہے کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن جب شادی ہو کر کے عزیز مصر کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ یہ تو وہ عزیز مصر نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور سارے خواب ٹوٹ گئے، اور تصویر وہی گھوم رہی تھی دل کے اندر کہ خدا کی قدرت کہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر لے کر کے آئے، اور مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو جب فروخت کیا گیا اور عزیز مصر نے ان کو خریدا، اور عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر کے اپنے محل تشریف لائے تو زلیخا نے جب دیکھا تو چونک پڑی، اچھل پڑی، اوہو یہ ہے وہ شخص جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ یہ قصہ آپ آئندہ ہفتے سنیں۔